بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستار فقیہ، حکایت رومی۔ ایک دفعہ کسی فقیہ نے بہت سے چیتھڑے دھوئے اور پاک صاف کر کے انہیں اپنے سر پر عمامے کے نیچے باندھ لیا تاکہ جب وہ کسی اعلیٰ محفل میں ادنا مقام پر بیٹھے تو عمامہ وزنی دکھائی دے اور لوگ سمجھیں کہ بڑا عالم فاضل ہے۔ بلا شبہ ان حقیر اور بے قیمت دھجیوں سے دستار کا وزن دگنا ضرور ہو گیا، لیکن قلب منافق کی طرح وہ اندر سے ذلیل اور کم حیثیت تھی۔ فقیروں کی گدڑیوں کے ٹکڑے پوسیدہ اور سڑی ہوئی روئی گائے اور گداگروں کی پوستین کی دھجیاں اس عمامے کے بنیاد تھی۔ وہ فقیہ یہ وزنی عمامہ سر پر باندھ کر اگلے روز منہ اندھیرے مدرسے میں پہنچا کہ اس وزنی دستار سے جسے عزت و عظمت کا سبب خیال کرتا تھا کچھ حاصل کرے۔ دور سے ایک چور نے تاڑا کہ ایک قیمتی دستار والا چلا آتا ہے۔ جوں ہی وہ فقیر نزدیک آیا، اچکے نے جھپٹ کر دستار سر سے اتار لی تاکہ اسے بازار میں بیچ کر ٹکے کھڑے کرے۔ فقیر نے اسے آواز دی کہ ارے بھائی، یہ دستار کدھر لے جاتا ہے اور کس دھوکے میں ہے؟ ذرا اسے کھول کر بھی دیکھ لے، اس کے بعد جب جی چاہے تو بڑے شوق سے لے جائیو، میں نے تجھے عطا کی۔ فقیر کی یہ آواز سن کر اچکے نے دوڑتے وہ وزنی دستار کھولی۔ اس کے پر پیچ خم کھولتا جاتا تھا اور اس میں سے رنگ برنگے چیتھڑے اور دھجیاں نکل کر زمین پر گرتی جاتی تھی، یہاں تک کہ اچکے کے ہاتھ میں ہاتھ بھر کا بوسیدہ کپڑا رہ گیا۔ اس نے جھلا کر اسے بھی زمین پر پھینکا اور کہنے لگا، اے او ہلکے شخص، تو نے اس دغا بازی سے خواہ میری محنت برباد کی۔ یہ کیا مکر تھا کہ ایسی عمدہ دستار بنا کر مجھے اس پر ہاتھ ڈالنے اور اڑا لے جانے کا لالچ دیا؟ تجھے ذرا حیا نہ آئی؟ ایسا مکر کرتے ہوئے مجھے بیٹھے بٹھائے ایک گناہ بے لذت میں مبتلا کر دیا۔ فقیر نے جواب دیا، تو سچ کہتا ہے، بے شک میں نے دھوکہ دیا، لیکن یہ سوچ کے بطور نصیحت تجھے آگاہ بھی کر دیا تھا کہ لے جانے سے پہلے اسے کھول کر دیکھ لے۔ اب مجھے لعنت ملامت کرنے سے فائدہ، کچھ میرا قصور ہو تو بتا۔ اے عزیز، فقیر کی اس وزنی اور بظاہر قیمتی دستار کی طرح یہ دنیا بھی بڑی بھاری اور بیش قیمت نظر آتی ہے، مگر اس کے اندر جو عیب پوشیدہ ہے اس کا بھی اس نے سب پر اظہار کر دیا ہے اور سب سے کہہ دیا ہے کہ اسے اچھی طرح جانچ اور پھینک کر دیکھ لو، بعد میں گلہ شکوہ نہ کرنا۔ اے عزیز، بہاروں کی دل فریبی اور نرماہٹ پر زیادہ مت اچھل، خزاں کی سردی اور زردی بھی دھیان میں رکھ۔